الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فقیر آف اے پی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر H11 سے سری نگر ہائی وے کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع IJ پرنسپل روڈ سے ملانے والی اداسی رابطہ سڑک کے آغاز پر ایک بورڈ نصب ہے، جس کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اس سڑک کا نام فقیر اے پی روڈ ہے۔ فقیر اے پی کون تھے، شاید یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ایک پشتون دانشور ڈاکٹر عبدالحی نے اس سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھے، پھر گلہ کیا ہے کہ تاریخ میں انہیں ان کے جائز مقام سے محروم رکھا گیا ہے۔ تاریخ میں جائز مقام ملنے یا نہ ملنے کے سبب اپنی جگہ اہم اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ایک وسیع پس منظر رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ اپنے سنجیدہ کاری کو یہ بھی بتاتی ہے کہ 20ویں صدی کے نصف اول میں جب برصغیر کا کوچہ آزادی کے نعروں سے گونج رہا تھا، اے پی فقیر اس زمانے میں کچھ اتنے بھی غیر معروف نہیں تھے۔ برصغیر کے انگریز حکمران ان سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی انتظامات کر کے رکھتے تھے، کیونکہ برصغیر کو افغانستان سے علیحدہ کرنے کے لیے سن 1893 میں وجود آنے والی ڈیویڈنڈ لائن کے اس طرف اے پی فقیر کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے حاجی مرزا علی خان ان کے لیے ایک ایسے چیلنج کی حیثیت سے ابھرے تھے جس کا علاج آسان نہیں تھا۔ جرمنی کی نازی تحریک کے بانی ایڈولف ہٹلر کی سوانح سے شہرت پانے والے معروف چیک مصنف میلان ہانیئر لکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو لوگ سلطنت برطانیہ کے دشمن کی حیثیت سے ابھرے، فقیر اے پی ان میں بے مثال حیثیت رکھتے ہیں۔ اس مصنف نے فقیر اے پی کو سلطنت کا تنہا دشمن قرار دے کر ان کی حربی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سن 1892 تا سن 1897 کے دوران شمالی وزیرستان کے ایک بڑے قبیلے اتمان زائی کی ایک شاخ بنگل خیل میں پیدا ہونے والے مرزا علی خان کوئی سیاسی شخصیت تھے اور نہ ان کا کوئی عسکری پس منظر تھا، بلکہ وہ ایک عام سی مذہبی شخصیت تھے جو اس زمانے کی روایت کے مطابق دینی تعلیم کے حصول کے بعد بنوں اور رزمہ کے درمیان اے پی کے مقام پر ایک مسجد کے پیش امام بنے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی ایک ذیلی شاہراہ کا نام فقیر اے پی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اے پی نام یہی مقام ان کے نام کا ایسا حصہ بنا کہ لوگ ان کا اصل نام تک بھول گئے۔ مورخ کے مطابق مرزا علی خان کے ابتدائی حالات زندگی کسی اسرار کی طرح تاریخ کی بھول بھلیوں میں گم ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی آئندہ زندگی بھی دنیا کی نگاہوں سے اس طرح اوجھل رہتی اگر بنوں کے علاقے میں ایک ہندو مسلم اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ تاریخی طور پر برصغیر کے اکثر علاقوں میں ان دو مذہبی فرقوں کے درمیان عام طور پر اختلاف کی ایک بڑی وجہ ایسی خواتین رہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے کسی مسلمان سے شادی کر لی۔ عاقل عبید خلوی کی تصنیف تاریخ بنوں کے مطابق یہ سن 1936 کا واقعہ ہے، جب میوا رام نامی ایک ہندو کی بیٹی رام کوری نے اسلام قبول کر کے علاقہ جھنڈو خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بنوں کے بوڑھے آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی اور نکاح کے اس واقعے کے بعد دونوں مذہبی فرقوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی، جلسے جلوس معمول بن گئے اور مقامی امن و امان ختم ہو گیا۔ معاملہ تھانے کچہری تک پہنچا اور عدالت نے اس نو مسلم خاتون کو اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ ان قبائلی علاقوں کی تاریخ میں یہ واقعہ ایک قسم کی بغاوت کا نقطۂ آغاز بن گیا، کیونکہ اکثریتی آبادی یعنی مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس مقدمے میں انگریز انتظامیہ اور عدالت انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھنے کے بجائے ہندو اقلیت کا ساتھ دے رہی ہے۔ یوں مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوگی۔ فقیر اے پی کی شخصیت اس واقعے کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اسلام بی بی کے
واقعے کے بعد جھنڈو خیل کے مقام پر ارد گرد کے قبائل کی سرکردہ شخصیات کا ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں انگریز انتظامیہ کو خبردار کیا گیا کہ اگر نو مسلم خاتون کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کیا گیا تو اس کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے گی۔ انتظامیہ کی طرف سے مثبت جواب نہ ملنے پر فقیر اے پی نے گرویک نامی مقام کو مرکز بنا کر مسلح تحریک شروع کر دی، جس میں ارد گرد کے قبائل بھی شریک ہو گئے۔ لیکن گرویک جانے سے قبل خیسورہ کے مقام پر ہونے والی جنگ کی اہمیت غیر معمولی ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد فقیر اے پی دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کی بہت سی تفصیلات مقامی اور مغربی مورخین کے تاریخی تذکروں میں محفوظ ہیں، لیکن پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سینہ بہ سینہ بھی بہت سی روایات چلی آ رہی ہیں، جن کی تصدیق مقامی بزرگ اور ملک کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے تاریخی واقعات کے بارے میں لکھنے والے مولانا جہاں زیب نے ان جنگوں کا اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقیر اے پی نے دو بدو جنگ لڑنے کے بجائے خطے کے جغرافیائی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھاپہ مار جنگ کا طریقہ اختیار کیا۔ انگریزی فوج کے ساتھ ان کی پہلی لڑائی 25 نومبر 1936 کو ہوئی۔ 3 دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی کا بنیادی ہدف فقیر اے پی کی گرفتاری تھا، لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ مقامی روایت کے مطابق اس لڑائی میں انگریزی فوج کے افسروں سمیت 200 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے، جن میں میجر ٹنڈال اور کیپٹن ہائیڈ بھی شامل تھے۔ دوسرے روز کی لڑائی میں جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو گیا، جبکہ تیسرے روز ہلاکتوں کی تعداد 700 سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں فقیر اے پی کے لشکر کو ہونے والے جانی نقصان کی تعداد بہت کم رہی۔ اس جنگ میں مقامی چھاپہ ماروں پر قابو پانے کے لیے فضا سے بمباری بھی کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں فقیر اے پی کے صرف 35 ساتھی مارے گئے، تاہم بمباری کی وجہ سے مقامی مسجد شہید ہو گئی اور فقیر کا حجرہ مسمار ہو گیا۔ آئندہ 2 برسوں کے دوران فقیر اے پی اور انگریزوں کے مابین مزید کئی جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں انگریز فوج کی طرف سے چونکہ فضائی طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، جس سے مقامی آبادی کو نقصان پہنچتا تھا، اس لیے انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر ڈیورنٹ لائن کے قریب گوریک کے مقام کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا، جس کے غاروں اور ڈھلوانی چٹانوں نے فقیر اے پی اور ان کے لشکر کو تحفظ فراہم کیا اور ان کے دشمنوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ گوریک کے مقام سے ہونے والی لڑائیوں میں ان کی کامیابی نے تاثر پختہ کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ مغربی تذکرہ نگاروں اور اس علاقے میں برطانوی حکومت کی طرف سے مختلف خدمات انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کی یادداشتوں کے مطابق قبائلی علاقے میں ان کی طاقت اور عظمت کے غیر معمولی تاثر کو سینہ بہ سینہ پھیلنے والی داستانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا، جس کا اس وقت کے سرحدی صوبے کے بارے میں 24 جون سن 1937 کو ارسال کی جانے والی برطانوی حکام کی انٹیلیجنس رپورٹ میں نہایت دلچسپ تذکرہ کیا گیا۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ قبائلی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین ہے کہ فقیر اے پی کو قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ اس کے چھاپہ مار ساتھی راہ چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کی چھڑی اسے پیش کرتے ہوئے ہیں تو وہ اپنی روحانی طاقت سے اسے بندوق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانک دے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس طرح لڑاکا جہازوں سے ان پر گرائے جانے والے بم کاغذ کے ٹکڑوں یا روئی کی گالوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس طرح کے تصورات اور قصہ کہانیوں کی وجہ سے انہیں اپنے علاقے میں تقدس حاصل ہو گیا اور انہیں ایک جنگجو کے علاوہ دیو مالائی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دیا جانے لگا۔ اس طرح ان کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن ان کے جنگجو ساتھیوں کی اصل تعداد کیا تھی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ ان کی تعداد 3000 تک رہی ہے، جبکہ میلان ہارنیئر کے مطابق ان کے ساتھیوں کی تعداد 1000 سے کبھی زیادہ نہیں رہی، لیکن ان کے جتنے ساتھی بھی تھے بہت پرعزم، مبالغے کی حد تک وفادار اور بہادر تھے۔ اپنے ساتھیوں کے علاوہ ان کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام کا تعلق بھی ایسا ہی پر یقین تھا۔ تاریخ بنو میں منڈان نامی علاقے کے رہنے والے ایک سرکاری سکول ٹیچر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ مقامی لوگ فقیر اے پی کی کسی طرح سے بھی کوئی امداد نہ کریں۔ حکام کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے
تو اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ ان صاحب کی تنخواہ 19 روپے ماہانہ تھی اور انہوں نے اپنے اخراجات کو محدود کر کے اس تنخواہ کا تقریباً نصف یعنی 9 روپے ہر ماہ فقیر اے پی کو عطیہ کرنا شروع کر دیا۔ مخبری کی وجہ سے یہ راز فاش ہو گیا اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئیں، لیکن تاریخ بنو کے مطابق وہ صاحب اس کے باوجود فقیر کو عطیات دینے سے باز نہ آئے۔ میلان ہانیار نے ان کی لڑائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سوویت یونین کے ساتھ افغان چھاپہ ماروں کی اس جنگ کا ذکر بھی کیا ہے جو جہاد افغانستان کے نام سے معروف ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقیر اے پی کی حربی حکمت عملی نہایت سادہ اور مقامی روایت کے مطابق تھی۔ ان کے ساتھی کم تھے اور اسلحہ اس سے بھی کم، یعنی چند سو بندوقیں اور ماؤزر، چند مشین گنیں اور کبھی کبھار 1 یا 2 پرانی توپیں۔ ان کے پاس کمیونیکیشن کے جدید ذرائع یعنی ریڈیو اور وائرلیس کا نظام بھی نہیں تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ مقامی مخبروں اور پیغامبروں پر اعتماد کرتے تھے۔ ان تمام لڑائیوں میں انہوں نے اسی اسلحے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جس کی تعداد ایک وقت میں 40,000 افسروں اور جوانوں تک جا پہنچی تھی، لیکن فوج کی اتنی بڑی تعداد ان پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور نہ انہیں گرفتار کر سکی۔ اتنی بڑی فوجی طاقت کے مقابلے میں ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ مورخ کے مطابق بااعتماد ساتھی جو ان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے، اور فقیر اے پی اپنی حکمت عملی کو ہمیشہ خفیہ رکھتے، پیش قدمی، پسپائی وغیرہ کے فیصلے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے، صورتحال پر گہری نگاہ اور ہر وقت فیصلہ ان کی حکمت عملی کی بنیاد تھا۔ ان کے جنگی حربوں میں قبائلی روایت کے مطابق ضد، عدم مفاہمت، دشمن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور ہر اصول کو پامال کر دینا شامل تھا۔ وہ قبائلی روایت کے مطابق گھات لگا کر حملہ کرتے، دشمن کے فوجوں کو قید کر لیتے اور جسمانی اذیت پہنچاتے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف گھر کر چکا تھا۔ یہ عین وہی حکمت عملی تھی جو سوویت یونین کے خلاف افغانوں کی مزاحمت منظم کرتے وقت جس سے استفادہ کیا گیا۔ فقیر اے پی، جنہوں نے چند برس پہلے ہندو مسلم جھگڑے میں مسلمانوں اور پختونوں کی روایتی غیرت کی تحفظ کے لیے بندوق اٹھائی تھی، بتدریج اسلام کے سپاہی اور غیر ملکی قبضے سے قبائلی علاقوں کی آزادی کے پرعزم اور سب سے بڑے مجاہد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا جس کی وجہ سے اس خطے، خاص طور پر افغانستان میں اتحادیوں یعنی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ محوری طاقتیں یعنی جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک بھی سرگرم عمل تھے۔ اس دوران افغانستان اور محوری طاقتیں چاہتی تھیں کہ برطانیہ کو کمزور کیا جائے اور اس کی افواج کو قبائلی علاقوں تک محدود رکھا جائے تاکہ وہ افغانستان کا رخ نہ کر سکے۔ اس پس منظر میں فقیر اے پی اور ان کی مہم جوئی محوری طاقتوں اور افغانستان کے لیے مفید تھی، چنانچہ فقیر اے پی کے ساتھ ان کے روابط استوار ہو گئے اور انہیں کچھ مدد بھی ملی۔ اس سلسلے میں برطانوی انٹیلی جنس رپورٹوں میں بھی بہت کچھ درج ہے، لیکن میلان کے مطابق اس کا بڑا حصہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، کیونکہ فقیر اے پی کی ساری جدوجہد اپنے بل بوتے پر تھی۔ ان طاقتوں کے ساتھ ان کے مختلف اوقات میں روابط ہوئے، کچھ وعدے وعید بھی ہوئے، لیکن عملاً ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے سب کچھ ناکافی تھا۔ گویا قبائلی علاقوں کو غیر ملکی قابضین سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جنگ تنہا لڑی اور دشمن کو اپنے قریب تک نہیں پھٹکنے دیا، لیکن تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد صورتحال زیادہ تبدیل ہو گئی۔ تقسیم ہند سے قبل اے پی فقیر کے افغانستان کے ساتھ رابطے استوار ہو چکے تھے۔ اس طرح خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان کی سرخ پوش تحریک سے وابستہ بعض لوگوں کے مطابق ان کا رابطہ تھا۔ وزیرستان کے ایک معروف قبائلی ملک اور مورخ لائق شاہ درپاخیل مرحوم نے اپنی کتاب وزیرستان میں ان واقعات کی تفصیل بیان کی ہے جو بقول ان کے وہ ان میں سے بعض واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد افغانستان اور باچا خان کے ساتھیوں کے علاوہ کانگریس کے بعض مقامی لوگوں نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا، جن کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے نئے ملک اور ان کی قیادت کے ساتھ اس کی مفاہمت نہ ہو سکی۔ ان رابطوں کے نتیجے میں فقیر اے پی نے اپنا ایک وفد بھی افغانستان روانہ کیا، جس کا وہاں سرکاری طور پر استقبال کیا گیا اور وفد کو توپوں کی سلامی دی گئی۔
یہ سرگرمیاں اے پی فقیر کو پاکستان سے بدظن کرنے کا باعث بنی اور وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کا قیام انگریزوں کی خواہش کے تحت عمل میں آیا ہے اور اس کی قیادت انگریزوں کی وفادار بلکہ در حقیقت انگریز ہی ہے۔ ان کے اس تاثر کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قیام پاکستان کے بعد بھی صوبے میں انگریز گورنر اور چیف سیکرٹری برقرار رہے تھے، جبکہ وانا اور میران شاہ سمیت دیگر فوجی چھاونیوں اور اسکاؤٹ قلعوں پر بھی یونین جیک لہراتا رہا تھا۔ لائق شاہ کے مطابق فقیر اے پی اس وقت تقریباً تنہا تھے اور کوئی ایسا شخص جو ان کے قریب نہ تھا جو انہیں اس پیچیدہ صورتحال میں کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکتا، چنانچہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ یہ عناصر انہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ اگر پختونستان کے نام سے ایک آزاد ریاست قائم کر دیں تو اس کے نتیجے میں خالصتاً ایک اسلامی ریاست بھی وجود میں آئے گی اور پختونوں کو اپنا آزاد وطن بھی مل جائے گا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس آزاد ریاست کے قیام کی صورت میں سوویت یونین، افغانستان اور انڈیا اس کی بھرپور مدد کریں گے۔ پختونستان کے قیام پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں میران شاہ کے وزیر قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان کے خلیفہ عبداللطیف کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ یہ منصوبہ کامیاب رہا اور لائق شاہ درپا خیل کے الفاظ میں آخر یہ کہ فقیر اے پی اپنی ان سیاسی بازیگروں کے دکھائے گئے سبز باغوں کے جھانسے میں آ گئے اور پاکستان کے خلاف ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا اور اس کی ماسکو، کابل اور دلی نے خوب تشہیر کی۔ لائق شاہ لکھتے ہیں کہ آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد افغانستان حکومت نے اس نام نہاد ریاست کے لیے عملہ اور اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل فراہم کیے، ایک پرنٹنگ پریس لگوایا، جب کہ انڈیا کی طرف سے بڑی مقدار میں پاکستان مخالف تخریبی مواد پہنچایا گیا۔ پاکستان کے سابق قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز صحافی سمیع اللہ خان کی تحقیق کے مطابق اس زمانے افغانستان حکومت کے تعاون سے گورویک میں اسلحہ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا گیا جس سے بندوقیں وغیرہ تیار کی جاتی تھیں۔ ان مشینوں پر کام کرنے والا عملہ لاہور اور بعض دیگر مقامات سے بلایا گیا تھا۔ اس زمانے میں کابل میں انڈین سفارت خانے کی معرفت فقیر اے پی کے انڈیا کے ساتھ تعلقات براہ راست بھی استوار ہو گئے اور فقیر اے پی نے انڈین قیادت کے ساتھ خط و کتابت بھی شروع کر دی۔ لائق شاہ نے اس سلسلے کا ایک خط اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ بخدمت جناب والا شان پنڈت جواہر لال نہرو، بادشاہ ہند دائم اقبالہ، گزارش بحضور انور این کے مسمی اول حسن فقیر اے پی کا نمائندہ جناب سے بہت خوش ہو کر واپس آیا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ جناب نے زبانی گفتگو کی۔ گزارش ہے کہ پاکستان نے یعنی انگریزوں نے بہت عرصے سے کشمیر کو تکلیف دے رکھی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اہلیان کشمیر کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہی آپ کی مدد پہنچ جاوے تو میں سرحدی لوگوں کو ایک دم لڑائی پر مجبور کر دوں گا، کیونکہ کافی عرصے سے انگریز نے سرحد کے لوگوں کو بھوکا مارا ہوا ہے۔ جس وقت اپنے وطن میں آپ کا امداد پہنچ جاوے تب وہ غیر معمولی تنخواہ پر میرے ساتھ شامل ہو سکیں گے اور آپ ہندوستان کی طرف سے حملہ کر دیں گے۔ اس بار اول حسن آپ کے پاس آ رہا ہے کیونکہ کابل کے بادشاہ نے سب سفیروں پر سخت پہرا بٹھایا ہے، اس لیے آپ کے سفیر تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اول حسن آپ کے اختیار سے کابل میں آپ کے سفیر کے پاس جا سکے، تب وہاں سب کام تسلی بخش ہوگا۔ اول حسن آپ کی خدمت میں ضروری باتیں بیان کر دے گا۔ فقیر اے پی کے انڈیا کے ساتھ تعلق کے ضمن میں بعض ایسے شواہد ملتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کے رابطوں کے لیے فوج کے ذریعے کوئی نظام قائم کر دیا تھا۔ اس نظام کا اندازہ اے پی فقیر کے انڈین فوج کے ایک جرنیل کے نام ایک خط سے ہوتا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی میرے ملک کی حالت سے پنڈت جی کو خبردار رکھیں گے تاکہ ہمارے کام میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اے پی فقیر ایک طرف پختونستان کے استحکام کے لیے انڈیا اور افغانستان سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے، لیکن زمینی حقائق بدل چکے تھے۔ لوگ بظاہر ماضی کی طرح ماورائی قوت رکھنے والے اے پی فقیر کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ بدلے ہوئے حالات، پاکستان کی حدود کے اندر ایک اور ریاست کے قیام کی کوشش کے خلاف حکومت پاکستان کی طرف سے طاقت کے استعمال اور انڈیا اور افغانستان کے طرز عمل نے
انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں ملکوں کی سرگرمیاں اسلام یا پختونوں کے مفاد میں نہیں، بلکہ ایک ایسی سازش ہے تاکہ مسلمانوں کے ملک کو کمزور کیا جا سکے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے رزمہ کے علاقے ملک اسد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانستان حکومت نے اب تک مجھے مغالطے میں رکھا ہوا تھا اور اسلام کے نام پر مجھے دھوکہ دیا۔ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہدایت کی، افغانستان حکومت اگر آئندہ میرے نام پر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو اس سے کبھی تعاون نہ کیا جائے۔ یہ پس منظر تھا جس سے شرمندہ اور پاکستان کے سفارتی دباؤ سے مجبور ہو کر 7 ستمبر 1948 کو افغانستان نے اے پی فقیر کو ایک کھلی وارننگ دی کہ اگر پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں۔ فقیر اے پی 16 اپریل سن 1960 کو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار تحصیل دتہ خیل میں واقع ہے، جہاں ان کے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی حاضری دیتی ہے۔